حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ساتھ رہنے کے لیے ایک شرط ہے کہ دنیا کو کبھی ترجیح نہیں دو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ چلے۔ آپ راستے میں آپ نے 3 روٹیاں لیں، ایک خود کھائی، ایک اس کو کھلائی اور ایک روٹی رہ گئی۔ کہا کہ میں ذرا کسی کام سے جا رہا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے تو تیسری روٹی غائب تھی۔ آپ نے پوچھا یہ تیسری روٹی کدھر گئی ہے؟ تو تیسری روٹی جو ہے وہ اس نے کھا لی تھی۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا۔ اتنے میں ایک ہرن آیا اور اس کے ہرن کے ساتھ 2 بچے تھے 3۔ آپ نے ایک ہرن کے بچے کو پکڑا، اس کو ذبح کیا اور اس کو بھونا اور خود بھی کھایا اور شخص کو بھی کھلایا، اور کھلانے کے بعد کہا کہ اب تم نے کھا لیا پیٹ بھر کے؟ اس نے کہا میں نے کھا لیا۔ آپ نے اس ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ ہرن کا بچہ زندہ ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ہرن کا بچہ جب زندہ ہو گیا، اس نے دیکھا یہ معجزہ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ بتا تیسری روٹی کدھر ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حکایت کو نقل کیا۔ آگے چلے تو دریا آ گیا، دریا میں پاؤں رکھنے لگے تو وہ ڈر گیا، کہنے لگا میں تو ڈوب جاؤں گا۔ فرمایا نہیں ڈوبو گے، میں اللہ کا نبی ہوں، تم میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ آؤ۔ ہاتھ پکڑا، دریا میں پاؤں رکھا تو آپ دریا پر چلتے ہوئے اس کو ساتھ لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور ان کا پاؤں تک گیلا نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا کہ یہ بھی ایک معجزہ تھا، اب بتاؤ کہ تیسری روٹی کدھر ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ دریا کے دوسرے کنارے ریت تھی، آپ نے ریت کے 3 حصے کیے، 3 اس کے ڈھیر بنائے اور اس کے اوپر پھونک ماری تو وہ تینوں ریت کے جو ٹیلے تھے، تینوں ریت کے جو ڈھیر تھے وہ سونا بن گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرمانے لگے کہ ایک سونے کا ڈھیر تمہارا، ایک میرا اور ایک اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ وہ تیسری روٹی میں نے کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا کو ترجیح نہیں دو گے، لیکن تم نے وہی کام کیا۔ اب یہ تینوں سونے کے ڈھیر اس کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب جب گئے نا تو پیچھے 2 ڈاکو آ گئے اور ڈاکو آ کر کہنے لگے کہ یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ہمیں دے دو ورنہ تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ اس نے کہا ایسے کرو کہ مجھے نہ مارو، ایسے کرتے ہیں بانٹ کے کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ 2 ڈاکو تھے، ایک جو کمزور تھا اس کو کہا کہ تم ایسے کرو شہر سے کھانا لے کے آؤ، ہم تمہارا یہاں پر انتظار کرتے ہیں۔ اب وہ ایک کھانا لینے کے لیے گیا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ دیکھو مجھ سے تو کام ہی کرواتا رہتا ہے یہ، تو ایسا نہ ہو کہ میں ساری زندگی اس کی خدمت ہی کرتا رہوں تو مجھے تو کچھ جو ہے نا وہ حاصل وصول نہیں ہوگا۔ تو ایسا کرتا ہوں میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، یہ دونوں مر جائیں گے اور یہ سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے میٹنگ کی کہ یہ تیسرا بندہ ہمیں درمیان میں ہمارے آ گیا ہے، تو ایسے کرتے ہیں یہ جب آئے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور یہ سارا سونا جو ہے ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب جب وہ واپس آیا نا تو ان دونوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور آنن فانن اسے قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دریا میں پھینکا اور اب کہنے لگے کہ پہلے تو مزے سے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد اگلی بات سوچیں گے۔ اب جب انہوں نے کھانا کھایا تو کھانے میں تو زہر تھا۔ اب کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی، انتڑیاں کٹنا شروع ہوئی، تکلیف، بلبلائیں، چیخیں، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی وہاں پر ریت پر ڈھیر ہو گئے اور 3 جو سونے کے ڈھیر تھے وہ جوں کہ توں ویسے پڑے رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ آپ نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اب یہ دنیا ہے جس دنیا کے پیچھے لوگ مرتے ہیں اور یہ ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے اور لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لالچ، دھوکہ، جھوٹ، فریب، یہ وہ کام ہے جو ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس دھوکے فریب کی وجہ سے ہمیں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔
نہ یہ دنیا ہاتھ آتی ہے اور نہ آخرت ہاتھ آتی ہے۔